دلوں کی داستان کے معزز سامعین کو ہنارانہ کا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی داستان۔ آج کی ہماری داستان کا نام ہے بے وفا سے محبت کا انجام۔ یہ کہانی ہے کنیز اور یوسف کی۔ ہماری دوستی کا آغاز اسنیپ چیٹ سے ہوا۔ یوسف مجھ سے بہت پیار سے اور اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، لیکن میں نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے پرپوز کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اسے خود میری محبت کا احساس ہو اور وہ خود محسوس کرے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ایک دن اسے میری محبت کا احساس ہو گیا اور اس نے مجھے پرپوز کر دیا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس طرح ہم دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ کسی دن اگر ہماری بات نہ ہوتی تو میں بہت پریشان ہو جاتی، سارا دن بے چین رہتی، اس کے میسیجز، اس کی کالز کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ وہ قسمیں کھاتا تھا کہ وہ بس مجھ سے ہی شادی کرے گا، میرے بنا جی نہیں پائے گا۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے اور میں نے ماسٹرز کر لیا۔ ماسٹرز مکمل ہوتے ہی میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ میں نے یوسف سے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتانے لگی ہوں اور انہیں بتانے لگی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یوسف نے مجھے روک دیا اور کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، ابھی میرے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اگر ابھی میں تمہارے بارے میں اپنے گھر میں کچھ بات کروں گا تو ہمارے رشتے کے لیے کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے ضرور شادی کرے گا۔ پھر 2 مہینے بعد میرے خاندان سے میرے کزن کا رشتہ آیا۔ میرا کزن بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت اچھی ملازمت پر تھا، تو سب گھر والے چاہتے تھے کہ میری شادی میرے کزن سے ہو جائے۔ پھر مجبوراً مجھے میری امی کو یوسف کے بارے میں بتانا پڑا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ میری یوسف سے بات کرواؤ، تو میں نے اپنی امی کی اس سے بات کروائی۔ اس نے امی سے بات کی اور کہا کہ وہ کچھ دنوں تک اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ امی سے بات کرنے کے بعد یوسف نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دی۔ میں کالز کرتی، میسج کرتی، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ پھر میرے بار کالز کرنے پر اس کا میسج آیا کہ میرے گھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ پھر یوسف نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں ہر نماز میں رو رو کر دعا کرنے لگی کہ اس کے گھر میں جو بھی مسئلہ چل رہا ہے وہ جلدی سے جلدی حل ہو جائے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا اور گھر والے مجھے کزن سے شادی کرنے پر فورس کرنے لگے۔ میں گھر والوں سے روز لڑنے لگی کہ کچھ مہینے صبر کر لیں، یوسف اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھ سے ضرور شادی کرے گا۔ میرے گھر والے مجھے روز مارنے لگے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بات پر قائم رہی۔ لیکن میں جس کی خاطر اتنا سب کچھ برداشت کر رہی تھی وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا کہ کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے۔ پھر بہت کوشش کے بعد مجھے اس کے ایک دوست کا نمبر مل گیا۔ میں نے اس کے دوست کو کال کی اور اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یوسف 6 سالوں سے شادی شدہ ہے اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا اس کی گندی عادت ہے، اور وہ میرے ساتھ بھی ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہ سب سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دھوکے باز انسان سے محبت نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔
اس کا تو کچھ نہیں گیا، وہ شاید ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی تلاش میں نکل گیا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرا کچھ نہیں رہا۔ گھر والوں کا مجھ سے اور میرا محبت سے یقین اٹھ گیا۔ آج میں پاگلوں کی طرح گھر کے ایک کمرے میں قید ہوں اور تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اب لوگوں سے خوف آتا ہے، مجھے محبت کے نام سے وحشت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ کوئی کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔